دیکھتی آنکھ اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عبدالقادر ہوں۔ آج میرا ایک اہم پیغام ہے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، کیونکہ میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں تک یہ اللہ کا پیغام جو ہے پہنچاؤں، کیونکہ یہ ہمارا جنرل مسئلہ ہے۔ ہماری زندگی کی ذاتیات جو ہیں نا، قرآن مجید کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ہم تو صرف ہم مسلمان کا تو اپنا نام استعمال کرتے ہیں ہم اپنے اوپر، لیکن ان کے قواعد اور ضوابط پہ ہم نہیں چلتے۔ تو میں پیغام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے یا بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور آگے سکھائے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور فرقوں میں مت پڑو۔ یہ بات دیکھیں، اللہ نے نہ جانے کتنے، جب سے قرآن مجید ہے تب سے جو ہے نا یہ اللہ نے بات لکھ دی ہے قرآن مجید میں۔ جب میں دیکھتا ہوں اپنے لوگوں کو، اپنے معاشرے میں جب اپنی قوم کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے کہ کاش کہ ان لوگوں کو جو ہے نا قرآن کی سمجھ ہوتی، کیونکہ ہماری غلطیاں اتنی غلطیاں ہیں، اگر میں نکالنے پہ پڑھوں تو بہت، ہر جگہ سے ہم گرے پڑے، ہر جگہ سے ہم جو ہے نا، ہمیں دنیا کی جو فساد ہے، فتنہ ہے نا، اس نے ہمیں ہر جگہ سے، چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پر غور فکر نہیں کرتے اور ہم اس پر سوچ اپنی جو ہے نا اس پہ نہیں لگاتے، کیونکہ ہم تو اپنی پریشانیوں میں، اپنی تکلیفوں میں جو ہے نا مبتلا ہوا پڑے۔ بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ہر انسان، ہمارے جو پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی ہم مسلمانوں کی بات کریں، امت مسلمہ کی بات کریں، کنفیوز ہے اپنا مذہب کے حوالے سے کہ ہمارا مذہب کیا ہے۔ ہم جیسے کہ ہمارے ملک میں فرقوں میں فرقے اتنے ہیں، کسی کو کوئی نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ جو جہاں پہ لگا ہوا ہے وہ ٹھیک لگا ہوا ہے اور سمجھ نہیں ہے، اور بحث بھی نہیں لوگ کرتے۔ میں اکثر لوگوں سے ایسی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار اس بحث میں ہی مت پڑیں، کیونکہ یہ بحث ہی بہت وہ جو ہے نا آگے چلی جاتی ہے، کنفیوژن ہے۔ کیوں ہے؟ اگر ہمارے پاس ماشاءاللہ سے جو علم حاصل کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں، کیا وہ علم نہیں حاصل کر رہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ علم حاصل کر رہے ہیں تو پھر شک میں کیوں پڑے ہوئے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ شک ہے نا انسان کو کہ یار راستہ کون سا ٹھیک ہے۔ نفرت بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم کلچر کو بھی دیکھتے ہیں، ہم کافی ساری ہم چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے کرنا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، یا ہم کیا کرنا چاہتے تھے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں اپنی بات پہ۔ دیکھیں، میں پھر وہی آیت پڑھتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، فرقوں میں مت پڑو۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ فرما رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کون سی رسی اللہ کی؟ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو اللہ کی کون سی ایسی چیز جو ہمارے لیے ہے جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں؟ واحد ہی چیز ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔
دنیا میں کوئی ایسی چیز جو نہیں ہے جو اللہ کہی یہ میری کلام ہے، واحد کلام ہے اور وہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہماری زندگی کا دار و مدار سب قرآن مجید میں، ہماری ذاتیات، ہماری سب کچھ جو ہے نا، ہم نے کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے ہم نے لوگوں کو منہ دینا ہے، یہ سب کچھ جو ہے ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے قرآن کی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی، یہ میں گارنٹی کی بات کہتا ہوں۔ جتنے بھی ہمارے پاکستانی لوگ ہیں یا اجمی جتنے بھی ہیں، عربک جب زبان ہی نہیں سمجھ آئے گی تو قرآن کی کیسے سمجھ آئے گی؟ اس لیے تو ہم شک میں پڑے ہوئے۔ اگر قرآن کی سمجھ ہوتی تو آج ہم پتہ نہیں نہ جانے ہم ایک عظیم قوم ہوتے۔ ہمارا تو جیسے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ ایک عظیم ریاست بنے گی، ان کو یقین تھا قرآن پہ کہ یہ قرآن جو ہے ہمیں آگے لے کے جائے گا۔ لیکن دشمن کی سازشیں، دشمن بھی آ جاتے ہیں نا، جب انسان بڑا ایک عظیم کام کرتے تو دشمن اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی یہ کسی طریقے سے اس چیز سے ہٹ کے یہ اس جگہ پہ لگ جائے۔ تو یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی، یعنی ہم اگر ہمارے دیکھیں نا کہ علم تو ہم حاصل کر لیتے ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال جب پڑھ کے ہم باہر میدان میں آتے ہیں، جب ہم اپنی ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں تو مخالف پہلے کھڑا ہو جاتے ہیں ہمارے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو۔ اس قرآن پہ کوئی نہیں آتا، اس عظیم کتاب پہ کوئی بھی نہیں آتا، ہر کوئی اپنی منطق لے کے آ جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو مسلمان جو ہے، دیکھیں علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو اچھے اور برے کی پہچان دلاتا ہے، اس کو ہم علم کہتے ہیں، حقیقی علم اس کو کہتے ہیں۔ جو ہمیں اچھے اور برے کی پہچان ہی نہیں دلاتا تو ہم نے ایسے سمجھو پھر ہم نے بوجھ اٹھایا میں اپنے اوپر۔ میں بڑی افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے نا، ہمارا اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہم قرآن مجید کو جب نہیں سمجھتے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے ان لوگوں کے بارے میں، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے ہم نے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کمثل حمار یحمل اسفارا، گدھے کی مثال دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ لیکن ہمارے جو ہے نا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں اپنے حالات کو، جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کن حالاتوں میں پڑ گئے، کیسے نکلیں گے ہم اس چیز سے۔ دیکھیں قرآن میں آتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے یہ کتاب نازل کی، آپ لوگوں کا ذکر ہے اس کے اندر، آپ لوگوں کی ہسٹری ہے اس کے اندر، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں الفاظ یہ نکال رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ پاک بھی ہمیں ایسے کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیسے ہم جو ہے نا یعنی اپنے آپ کو کلیئر کریں گے؟ یہی ہے کہ یہی ہمارا جو ہے نا، دیکھیں میں ان لوگوں کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ میں بات صرف کر رہا ہوں حق اور سچ کی، اور نہ ہی میرا کوئی یہ سوچ ہے کہ میں لوگوں کے اندر نفرت پھیلاؤں۔ ہم سب جو مسلمان ہم ایک ہیں، ہمارا کلچر اور ہے، ہماری اخلاقیات اور ہے۔ یہ ہماری اخلاقیات نہیں ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں کراچی گیا تھا، یعنی صدر بازار میں تھا میں، تو وہاں پہ جو ہے نا میں نے تقریباً 2-3 دکانوں سے نا میں نے پانی، اس ٹائم جو ہے نا میں گرمی تھی تو میں نے نا پانی ہونے کے باوجود
پانی نہیں دیا کسی نے. تو میں نے یہاں سے سوچا کہ دیکھیں یہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ پوچھ لیں آپ ان سے دکانداروں سے کہ مسلمان ہیں، وہ کہیں گے ہاں جی ہم مسلمان ہیں. تو یار ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے، اس نے پانی مانگا ہے آپ سے، تو آپ نے اس سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہے دکان میں. یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہے، بزنس کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، ایک پانی مانگنے ایک شخص آ گیا تو کہتے ہیں پانی نہیں ہے. آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، جو کراچی لوگ، یعنی میں اپنی جو بھی بات کرتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں وہی بات کرتا ہوں. یعنی میرا زندگی کا سٹرگل ہے، میں ججمنٹ کرتا رہتا ہوں. جب میں وہاں یہ صورتحال دیکھی تو میرے دل میں، یہ کافی پرانی بات ہے، اور میرے دل میں جو ہے نا یہ بات بڑی جو ہے نا لگ رہی تھی مجھے. میں نے کہا یار یہ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا نہیں ہے، قصور تو ان کا ہے جو ہمیں اسلام کا سبق دیتے ہیں، جو ہمیں اسلام کا درس دیتے ہیں نا. قصور ان کا ہے کہ ان کو ایک انسانیت کا نہیں پتہ. لیکن دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے مسلمانوں میں اگر ایک شخص جاتا ہے کسی دکاندار کے پاس تو پانی کی یعنی طلب کرتا ہے کہ پانی دیں ہمیں، اگر پانی ہے تو پلا دیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے 30 روپے اٹھاتے، اور وہاں سے پانی نہ بھی ہوتا 30 روپے اٹھاتے، وہاں سے منرل واٹر کی بوتل لے کے اس شخص کو پانی پلاتے. یہ ہمارا مسلمانوں کا کام تھا. یعنی کروڑوں کا کاروبار ہے، لاکھوں کا کاروبار ہے. اگر آپ نے 30 روپے کا پانی ایک انسان کو آپ نے پلا دیا تو وہ انسان کتنا خوش ہوگا، اور انسان کا مالک کتنا خوش ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ چیزیں ہمارا دیکھیں بہت ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کی، کہ ہم جو ہے نا اس چیز پہ کام کریں، ورنہ ہم ایسے نام کے مسلمان بنے رہے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں حقیقی علم کا نہیں پتہ. لیکن پھر ہم وہیں چلے جاتے ہیں، ہماری سوچ وہیں چلی جاتی ہے، نفرت بھی آ جاتی ہے کہ بھئی کوئی بھی دنیا میں ٹھیک نہیں ہے. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں. اسلام جو ہے نا بڑا پیارا اسلام ہے. قرآن مجید ہمیں سب کچھ ہمیں سکھا دیتا ہے. وہ دیکھیں ہم مسلم ہیں، جیسے میں کہہ رہا تھا نا انسان، میں دوبارہ اسی بات پہ جاتا ہوں. جیسے میں نے بتایا کہ ہر انسان کے اندر یہ سوچ ہے کہ بھی جو ہے راستہ کون سا ٹھیک ہے. میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں اور قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ واحد راستہ ہے. یہی راستہ ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. یہ میں قسم کھا رہا ہوں، اللہ کی بات پہ قسم کھا رہا ہوں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ذالک الفوز الکبیر. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے فرماتے ہیں، دیکھیں جب انسان قرآن کو سیکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم پہلے انسان کو کتاب سکھاتے ہیں، پھر ہم اسے حکمت سے نوازتے ہیں، پھر بصیرت سے نوازتے ہیں. جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی نا تو ہمارا تو سوچیں کہ ہمارا ملک کتنا عظیم ملک بنے گا. لیکن ہم جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں نا، اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے اندر نفرت جو پھیلی ہوئی ہے نا، فرقوں کے نام پہ، قوم پرستی کے نام پہ، رشتہ داروں کے نام پہ، عزیز و اقارب کے نام پہ، یہ جتنی بھی نفرتیں ہیں نا یہ ہمیں بھلانی پڑیں گی. کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں ہر انسان ہے، کوئی بھی ہے، کھاتا ہر کوئی اپنے گھر سے ہے، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا. یہ بھی آپ لوگوں کو بھی بات یہ پتہ ہوگا، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا. پھر ہم نفرت کس بات کی کریں؟ کس چیز سے نفرت کریں ہم؟ کوئی ہمیں دے کے تو نہیں جاتا، نہ ہی ہم کسی کو آگے دیتے، تو پھر نفرت کس بات کی؟ اخلاقیات جو ہے نا، دیکھیں جب ہم اپنے اخلاقیات پہ کام کریں گے تو یہ فرقے، یہ مذہب، یہ قوم پرستی، یہ اقلیت، یہ سب الگ ہو جائیں گی. صرف کیا جب ہم اپنے اخلاقیات کو اپنائیں گے اور حقیقی دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے.
جب ہم اچھے اور برے کی پہچان کرنے کی کوشش کریں گے پھر ہم جا کے جو ہے نا ایک عظیم قوم بنیں گے۔ میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں جتنا بھی ہو سکے لوگوں کو موٹیویٹ کروں، لوگوں کو قرآن کی بات بتاؤں۔ آپ کو سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو بتائیں، میرے اکیلے کا کام نہیں ہے یہ، نہ ہی میں کر سکتا ہوں۔ میں تو صرف ایک ادنا سا جو ہے نا آدمی ہوں، میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوں۔ اگر میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں تو میں اپنی ایک یعنی زندگی کا تجربہ میں اس سے بات کرتا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، سب کا کام ہے۔ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، جتنے بھی ہماری یوتھ ہے، جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت جلد جو ہے نا ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ دنوں تک میری کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، مصروفیات کے باعث میں انشاءاللہ میں پبلک پہ نکلوں گا، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جو حق بات ہے نا انسان کرے، ڈٹ جائے اس پہ، اور اسی کے اوپر اپنا کام کرے، گھبرائے نہ۔ اگر حق کی بات پہ اگر انسان کی جان بھی چلی جائے نا تو یہ بھی شہادت ہے۔ تو اس سے بڑا جو ہے نا اس سے بڑی فضیلت جو ہے نا ہمیں اور کیا چاہیے ہمیں؟ جب انسان یہ کنفرم ہوگا کہ یار میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، کوئی اگنور نہیں کر سکتا اس کو۔ جہاں قرآن کی بات آ گئی ایسے سمجھو وہ حق کی بات ہے، اس پہ آپ ڈٹ جاؤ، مر جاؤ اس پہ۔ آپ سودا نہ کرو اپنے آپ کا۔ مسلمان اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا، ڈٹ جاتا ہے، اپنے نظریے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ وہ جو دماغ میں جو کلیئرٹی ہوتی ہے نا، جو ایک وسوسہ بھرا ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ انسان اسے بھلا دیتا ہے۔ یہ کیونکہ دیکھیں میں بھی اب اس راستے پہ اگر چل رہا ہوں تو یہ سب کچھ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، جیسے جیسے مجھے سمجھ آتی جا رہی ہے ایسے ایسے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔